رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں دو قسم کے لوگ ہوں گے جو جہنمی ہوں گے۔ ان میں سے ایک تو وہ جو اقتدار اور اختیار سے بہرور ہو کر لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ کریں گے، اور دوسری قسم آپ نے ان عورتوں کی بیان فرمائی تھی کہ وہ لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی اور خود بھی ان کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی۔ وہ جنت میں نہ صرف یہ کہ داخل نہیں ہوں گی بلکہ وہ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنے فاصلے سے سونگھی جا سکے گی۔ اس حدیث میں جن عورتوں کو لباس پہننے کے باوجود عریاں اور ننگا قرار دیا گیا ہے، اس کی تین شکلیں عام طور پر دیکھنے میں آتی ہیں جو ان صفات کا ان کو مستحق بنا سکتی ہیں۔ ایک تو وہ کہ وہ ایسا لباس پہنے کہ جس سے جسم کے بہت سے قابل سطر حصے ننگے ہوں، جیسے چہرہ، ہاتھ، بازو، گردن، سینہ، چھاتی اور گردن کا پچھلا حصہ۔ یہ اگر لباس پہننے کے باوجود حصے نظر آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے لباس نہیں پہنا ہوا۔ عورتوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جن کے یہ حصے عام طور پر جب باہر نکلتی ہیں ننگے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ سب حصے پردے میں رہنے چاہیے گھر سے باہر نکلتے وقت۔ دوسری قسم ایسا تنگ اور چست لباس پہننا کہ جس سے جسم کے خد و خال ہی نہیں بلکہ انگ انگ نمایاں ہو، تو یہ بھی گویا لباس پہننے کے باوجود شریعت اسلامی کی نظر میں ننگی اور عریاں متصور ہویں گی۔ تیسری صورت ایسا لباس جو نہایت باریک ہو، جس سے سارا جسم چھلکتا نظر آئے اور ان کا حسن اس سے نمایاں ہو، تو ایسا لباس بھی پہننے کے باوجود وہ ننگی متصور ہوگی۔ یہ تینوں صورتیں بے پردگی کی ہیں جس سے مردوں کو دعوت نظارہ ملتی ہے۔ مسلمان خواتین کو جو پردے کی اہمیت کو سمجھتی ہیں، غیر محرموں کے سامنے مذکورہ تینوں صورتوں سے بچنا چاہیے۔ اس کے بغیر پردے کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ حدیث میں ایک دوسرا لفظ ممیلات آیا ہے، اس کے ایک معنی ہے دوسری عورتوں کو بھی مردوں کی طرف راغب کرنے والیاں یا مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والیاں، یا اپنے کندھوں کو ناز و ادا سے مٹکا مٹکا کر چلنے والیاں۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی چال ڈھال یا ناز و ادا سے مردوں کو اپنی طرف مائل کرنا اور دوسری عورتوں کو بھی بے حیائی کی اس راہ پر لگانا، جیسے فلموں اور ڈراموں میں کام کرنے والی بے حیا عورتوں کا کردار ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ کردار کسی حیادار، باعفت اور پاک باز عورت کا نہیں ہو سکتا۔ دوسرا لفظ حدیث میں مائلات کے آتے ہیں، اس کے معنی ہے ناز و ادا سے ایسی چال چلنا یا ایسی حرکات و سکنات اختیار کرنا جن سے معلوم ہو کہ عورت مردوں کی طرف میلان اور رجحان رکھتی ہے۔ بختی اونٹ کی کوہان کی مانند
جو الفاظ آئے ہیں کہ بختی اونٹ کی کوہان کی مانند ان کے سر ہوئیں گے، اس کا مطلب ہے سر پر جوڑا کر کے بالوں کو سر کے درمیان اونچا کر کے باندھ لینا۔ یہ فیشن بھی بہت سی عورتیں کرتی ہیں، حتیٰ کہ بعض برقع پوش خواتین کے سروں پر بھی اس طرح کی کلغی نظر آتی ہے۔ اس حدیث کی روح سے بالوں کا یہ اسٹائل یا فیشن بھی نہایت ناپسندیدہ ہے۔ اب آپ اس حدیث میں جو شدید وعید ہے اس کی مصداق عورتیں کون کون سی بن سکتی ہیں، ذرا اس پر غور فرمائیں۔ اس سے یہ بات بطور خاص معلوم ہوتی ہے کہ جو عورتیں پردے کے شرعی تقاضوں سے بے اعتنائی برتتی ہیں اور ایسا لباس پہنتی ہیں جس سے جسم کے کچھ حصے ننگے رہتے ہیں، جیسے بے آستین کی قمیص یا کھلے گلے والی قمیص جس سے ان کی چھاتی نظر آتی ہے، یا ان کی گردن کا پچھلا حصہ ننگا رہتا ہے، یا چہرہ نظر آتا ہے، یا سر ننگا رہتا ہے، یا ساڑی ہے جس میں پیٹ ننگا رہتا ہے، یا یورپ اور امریکہ میں مروجہ منی سکرٹ ہے جس میں ٹانگیں ننگی رہتی ہیں، یا ایسا باریک لباس جس سے ان کے جسم کا سارا حسن چھن چھن کر باہر آتا ہے، یا ایسا کسا کسایا چست لباس جس سے ان کی جسمانی ساخت اور حسن نمایاں ہوتا ہے، یہ سب بے پردگی کی صورتیں ہیں، اور ایسا لباس پہننے والی عورتیں مذکورہ وعید کی مصداق ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح اپنی چال ڈھال، ناز و ادا اور اٹکیلیوں اور اشاروں کنایوں پر مبنی بے حیائی کے فیشن اختیار کر کے مردوں کو اپنی طرف راغب کرنا، یہ بھی سخت گناہ ہے، اور یہ ایسا کرنا مذکورہ وعید کا مصداق بنا سکتا ہے، کیونکہ عورت کا سارا حسن و جمال اور اس کی زیب و زینت صرف اور صرف اس کے خاوند کے لیے ہے، اور جس عورت کا مقصد خاوند کے علاوہ دوسرے مردوں کو اپنی طرف راغب کرنا اور انہیں دعوت گناہ دینا ہے، ایسی ہرجائی عورتیں جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گی۔ آج کل شادی بیاہ کی تقاریب میں عورتوں نے نہ صرف پردے کو خیر بات کہہ دیا ہے، بلکہ وہ ایسا فیشن کر کے اور ایسا لباس پہن کے ان میں شریک ہوتی ہیں جیسے وہ مقابلہ حسن یا مقابلہ آرائش و زیبائش یا مقابلہ زیورات میں شریک ہو رہی ہیں۔ پھر ان کے لباس، میک اپ اور حرکت و ادا میں بے پردگی اور بے حیائی کی تقریباً تمام مذکورہ صورتیں پائی جاتی ہیں الا ماشاء اللہ۔ علاوہ ازیں ان کی یہ ساری چیزیں ویڈیو کے ذریعے سے فلم بند ہو جاتی ہیں، جنہیں خاندان کے محرم اور نامحرم سب مرد ذوق و شوق سے دیکھتے ہیں، اور ان کے حسن و جمال سے یا ان کے فیشنی بالوں اور لباسوں سے، ان کی چال ڈھال اور ناز و ادا سے متاثر یا محظوظ ہوتے ہیں۔ اب ہمیں سوچنا ہے، کیا اسلامی معاشرے میں مسلمان عورتوں کا یہ رویہ جائز ہے؟ کیا مسلمان عورتوں کے لیے بے حیائی کا یہ طریقہ اختیار کرنا جائز ہے؟ کیا مسلمان مردوں کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنی عورتوں، بیویوں، بچیوں کو اس طرح کا لباس اور فیشن اختیار کرنے سے روکیں؟ کیا ویڈیو کے ذریعے سے اس بڑھتی ہوئی بے حیائی کا سد باب کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا عورتوں کی اس بے پردگی اور حسن و جمال کی نمائش پر خاموش رہنے والے مرد بھی عورتوں کے ساتھ حدیث میں وارد شدید وعید کے مصداق نہیں ہوئیں گے؟
یہ المناک صورتحال ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ کاش ہم سب اس پر غور کر سکیں اور اپنی اپنی ذمہ داری اپنے گھر کے اندر، اپنے دائرہ اختیار کے اندر ادا کریں، تاکہ یہ بے حیائی اور بے پردگی کے اس سیلاب کو روکا جا سکے، اور جس حد تک ہو سکے ہر مسلمان اس میں اپنا اپنا کردار ادا کرے، ورنہ ہم سب ہی اللہ تعالیٰ کے